ارشمان لاشاری اس وقت اپنے عزیز ترین دوستوں کے ساتھ کیفے میں بیٹھا ان کے نشانے پر تھا۔ انس اور عماد کے لیے اسے قائل کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ دوست تھے اس کی کمزور رگ سے واقف تھے، تبھی وہ خود بھی محتاط سا ہو کر بیٹھا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھے انس کو بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ تم نے میرے ساتھ شرط لگانی ہے تو کوئی اچھی شرط لگاؤ، جسے لگانے میں مزہ بھی آئے۔ انس نے عماد کو آنکھ ماری، وہ سب معاملات پہلے سے طے کر کے آئے تھے۔ انس نے اس کے سامنے اب کی بار جو شرط رکھی تھی اسے سن کر ارشمان نے ان دونوں کو جارحانہ نظروں سے دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں تمہیں یہ چوری حرکتیں کرنے والا لگتا ہوں؟ اس کا پھولا منہ دیکھ کر وہ دونوں کمینگی سے ہنسے۔ تم سیدھی طرح ہار کیوں نہیں مان لیتے ارشمان لاشاری؟ عماد نے انس کو آنکھ مارتے ہوئے ارشمان کو فورس کیا۔ تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ اس نے ماتھے پر تیوری ڈالتے ہوئے ذرا غصے سے کہا تو انس ہنسا۔ بالکل، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں اور دیکھنا تم ہار جاؤ گے۔ ارشمان ایک دم سیدھا ہوتا اس کی طرف جھکا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ دونوں اسے دیکھنے پر مجبور ہوئے۔ مجھے کسی صورت پہ ہارنا پسند نہیں ہے، یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ میں یہ شرط جیت کر دکھاؤں گا اور پھر جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اوکے ڈن۔ ارشمان گہرا مسکرایا۔ انس اور عماد کے چہروں پر بھی بڑی معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے ارشمان جیسے بندے کو ایسی شرط کے لیے راضی کر لیا تھا جس کے بارے میں شاید ہی اس نے کبھی سوچا تھا۔ تھکن سے چور ہونے کے باوجود وہ وضو کرتی ہوئی جے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ تبھی ایک نقاب پوش کھڑکی کے راستے کمرے میں کودا۔ اس شخص نے طائرانہ نگاہ کمرے کے ماحول پر دوڑائی اور نگاہ اس لڑکی پر جا ٹکی جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نہ جانے کیوں سسک رہی تھی۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا اسے پورا کرنے کی بجائے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھے گیا۔ حجاب میں لپٹا معصوم چہرہ، گوری رنگت، کم عمری اور نو خیز حسن۔ اس کے لبوں کے گلابی گوشے اس قدر حسین تھے کہ وہ بے اختیار نظریں چرا گیا۔ حسین چہرے جیسے اس کی کمزوری تھے، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ ہر حسین چہرے پر مر مٹتا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس لڑکی کا چہرہ نگاہوں کے حصار میں لیتا بے خوفی سے دیکھنے لگا۔ لمبی پلکوں پر ٹھہری نمی اور آنسوؤں نے اس کے پرنور چہرے کو نہ جانے کیسا جلال بخشا تھا کہ وہ سب بھلائے بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ بہت سارے لمحے دبے پاؤں گزر گئے تھے۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ جیسے ہوش میں آیا اور جلدی سے کھڑکی پر لگے پردے کے پیچھے جا چھپا۔ جے نماز رکھ کر وہ کھڑکی بند کرنے کے ارادے سے آگے بڑھی اور جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا اس کی چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کرتی، نقاب پوش اسے حصار میں قید کرتا اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ کومل وجود بہت جلد اس کی باہوں میں ہوگا۔ خبردار، تم نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو اس پسٹل میں جو 6 کی 6 گولیاں ہیں ساری تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ اس نے اس ڈری سہمی لڑکی کی کن پٹی پر پسٹل رکھا۔ اس کا کانپتا وجود وہ بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کو پوری توجہ اور بے باکی سے دیکھتے اس کا جی چاہا وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے۔ اس کی موٹی موٹی بھوری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اس شخص کی ہتھیلی کو بھگو رہے تھے۔ دل کی ملامت کے باوجود وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ اسے ہر صورت پورا کرنا تھا۔ تبھی اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ اب کی بار اس کے انداز میں نرمی تھی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو اور کوئی حرکت مت کرنا، نہیں تو جان سے جاؤ گی۔ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس کے گال کو بچوں کی طرح کھینچتا وہ اسے چمکارتا اٹھا۔ وہ سہمی سی بیٹھی اس کی ساری کارروائی دیکھتی رہی، جو اس کے کمرے کی تلاشی لینے کے چکر میں کمرے کا حشر کر رہا تھا۔ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا سوائے میری چند ضرورت کی چیزوں کے، لرزتی آواز میں کہتی وہ اسے دیکھنے پر مجبور کر گئی، پر وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ڈی ایس پی کی بیٹی ہو نا تم؟ شکل تو تمہاری بالکل بھی غریبوں والی نہیں ہے۔ تمہارے اس کمرے کی حالت تمہارے سرونٹ کوارٹر سے بھی بری ہے۔ کہیں تم اس گھر کی سرونٹ تو نہیں؟ تمہارے تو کپڑے بھی اس قدر پرانے ہیں کہ تمہیں زور سے چھو لوں تو پھٹ جائے۔ سوہن نے سٹ پٹا کر نظریں چرا لی۔ اس کی زہریلی باتوں نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا۔ بھوری آنکھیں کرب سے سرخ پڑی تو وہ جیسے شرمندہ ہوا۔ یہی سمجھ لیں آپ، مگر آپ خدا کے لیے میرے کمرے سے چلے جائیں، آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر چوری ہی کرنی ہے تو پورا گھر پڑا ہے، جہاں سے مرضی تلاشی لے لیں۔ میری ماں اور بہنوں کے کمرے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ وہ ذرا قریب ہوا تو وہ پیچھے کو سرکی۔
تم جتنی خوبصورت ہو اس سے بڑھ کر عجیب ہو. تمہارے اپنے کمرے میں تو مجھے کچھ نہیں ملا، اب یہاں وہاں بھیج کر میرا وقت برباد کرنا چاہتی ہو. تمہاری تلاشی نہ لے لوں؟ مخمور نگاہوں اور لہجے کی بے باکی نے سوہن کو سرخ کر دیا تھا. بے شرم. دل ہی دل میں اس شخص پر لعنت بھیجتی وہ پیچھے کو سرکی. خود بھی جیسے اس کی سرخ رنگت دیکھتے شرمندہ ہوا. وہ یہ سب کیا کرتا پھر رہا تھا؟ اوپر سے اس لڑکی کی معصومیت اور ناز کی. تم بولتی بھی کم ہو. میں جو بھی کروں تم یقیناً شور بھی نہیں کرو گی. اس کے گال پر انگلی سے لکیر بناتا وہ اسے ہراساں کر رہا تھا. سوہن خود پر کنٹرول کھو کر سسک پڑی. وہ دانت پیس کر رہ گیا. سوہن نے سہم کر دیکھا تو وہ کندھے اچکا گیا. نہیں، وہاں آپ کو بہت کچھ ملے گا. آپ چلے جائیں یہاں سے. اس کو مزید روتا دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھا. ٹھیک ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں. کچھ بھی چوری کر کے نہیں جا رہا. بے فکر رہو اور رونا بند کرو. سوہن نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ نقاب پوش کھڑکی سے باہر کود گیا. سوہن روتے سسکتے بستر پر آ لیٹی. دل خوف کے مارے ابھی تک دھڑک رہا تھا. شکر تھا کہ وہ بنا کوئی نقصان کیے چلا گیا تھا. گھر میں اس کے علاوہ کسی کا بھی روزہ نہیں تھا، سو اسے سب کے لیے ناشتہ بنانا تھا. سب کی الگ الگ فرمائشیں اور پسند اسے حفظ ہو چکی تھی. چھوٹی اروبا منہ بسوڑتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اور نخوت سے سامنے پڑے ناشتے کو سائڈ پر کیا. حالانکہ یہ اس کا فیوریٹ ناشتہ تھا. مجھے نہیں کھانا یہ ناشتہ. بریڈ اور انڈا. مجھے آج پراٹھا کھانا ہے. اٹھا کر لے جاؤ اسے. وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی. ساتھ بیٹھی رامین نے مسکرا کر اسے دیکھا. وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا ارادہ صرف سوہن کو تنگ کرنے کا ہے. رائمہ بیگم ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی. تم لوگوں نے ابھی تک ناشتہ شروع نہیں کیا؟ جلدی کرو، کالج سے دیر ہو رہی ہے. سوہن نے اروبا کا ناشتہ ٹھیک سے نہیں بنایا ماما. اب محترمہ کا موڈ خراب ہے. مجھے تو لگتا ہے آج کالج بھی نہیں جائے گی. رانیہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا. یہ بات سنتے ہی رائمہ کا موڈ بے حد خراب ہوا. سوہن کہاں مر گئی؟ سوہن! وہ اسے زور زور سے آوازیں دینے لگی. اگلے ہی پل وہ ہڑبڑائی سی دوڑتی ڈائننگ ٹیبل پر آئی. جی ماما. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی رائمہ بیگم نے اس کا منہ تھپڑ سے سرخ کر دیا. وہ آنسو پیتی سر جھکائے بس ان کے حکم کی منتظر تھی. دفع ہو جاؤ اور جا کر میری بیٹی کی پسند کا ناشتہ لاؤ. وہ واپس کچن میں چلی آئی. اپنے پیچھے اس نے ان دونوں بہنوں کی ہنسی کی آواز سنی. اسے تو ہر حال میں ان کا کہا ماننا تھا. رائمہ بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا اور پھر مسکرا کر اپنی بیٹیوں کی جانب متوجہ ہو گئی. دن بھر کی تھکی ہاری وہ بستر پر گہری نیند میں سو رہی تھی جب وہ کل ہی کی طرح کھڑکی کے راستے اس کے کمرے میں گھسا. اسے سوتا دیکھ کر وہ آہستہ قدموں سے چلتا اس کے سرہانے آ بیٹھا. اس کے ملکوتی حسن کو نظروں میں سموتا وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا. اس چہرے نے اس کی نیلی آنکھوں کو خمار آلود بنا دیا تھا. اس کے حسن کا تو وہ کل ہی دیوانہ ہو گیا تھا. آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اسے پھر سے دیکھنے چلا آیا تھا. شرط ہارنے کے بعد اس کے دوست اس پر بہت ہنسے تھے مگر اسے اپنی ہار اچھی لگی تھی. وہ چوری کرنے آیا تھا لیکن اس قاتل حسینہ کے گہرے دلکش نقوش اور معصومیت نے اس کا دل چرا لیا. تبھی وہ گہری نیند میں تھوڑا سا کسمسائی اور اس کا سر ڈھلک کر اس نقاب پوش کے بازو سے آ لگا. اس کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو. اس کی کومل سی قربت اس کے ہوش گم کر دینے کے در پہ تھی. وہ بے اختیار ہوتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا اور نگاہوں سے اس کے نقوش کو خود میں جذب کرتا خود کو بے بس پا رہا تھا. اس کے سانسوں کی تپش تھی یا کچھ اور. اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا سوہن کی آنکھ کھل گئی. اسے اپنے اوپر جھکے دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. اجنبی نقاب پوش آج پھر اس کے سامنے تھا. جبکہ وہ سیدھا ہوتا اٹھ کھڑا ہوا. سوہن اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتی خود میں سمٹ رہی تھی. پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا جبکہ وہ آہستگی سے اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا. وہ اس کی موجودگی میں خوفزدہ سی تھی. اس بات پر اس کا موڈ خراب ہوا تھا اس لیے فاصلے بڑھا گیا. میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نہ ہی کوئی چوری کا ارادہ ہے. بس تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. میری بات آرام سے سنو پھر چلا جاؤں گا. سوہن کو خوفزدہ دیکھ کر وہ نرم ہوا. آپ کیوں آئے ہیں؟ پلیز چلے جائیں. اگر میری ماما کو پتا چلا کہ میرے کمرے میں کوئی لڑکا ہے تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی. خدا کے لیے چلے جائیں. اس نے نرمی سے سوہن کا ہاتھ تھام لیا. مجھ سے ڈرو مت. تم تو ڈی ایس پی کی بیٹی ہو. تم کیوں ڈرنے لگی کسی سے؟
ہر لڑکی کو اتنا بہادر تو ہونا چاہیے نا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے اور وہ اسے تھپڑ مار سکے۔ سوہن اس کی بات کا مطلب سمجھتی ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹی۔ میں بھلے ڈی ایس پی کی بیٹی ہوں، مگر میں ماما کی ستیلی بیٹی ہوں۔ جن کی مائیں ان کے بچپن میں مر جاتی ہیں، وہ اسی طرح بات بے بات خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وہ درشتی سے بولی تو ارشمان نے اس سے دیکھا۔ وہ بے حد شدید قسم کے احساس محرومی میں گھری تھی۔ ارشمان کے دوستانہ رویے نے اسے شاید تھوڑی ہمت دی تھی، جو اس سے اپنے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی۔ تہجد کا وقت ہوا تو وہ آنسو رگڑتی اٹھی۔ تہجد کا وقت ہو گیا ہے اور میں اپنی نماز میں دیر نہیں کرتی، آپ چلے جائیں۔ اسے روکھا سا جواب دیتی وہ باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ وہ اس کے بارے میں سوچتا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ نماز پڑھ کر دعا مانگتی رہی اور وہ اسے بے خودی کے عالم میں بیٹھا دیکھتا رہا۔ اس کا بے پناہ حسن سراہے جانے کے لائق تھا، اور وہ چاہ کر بھی اس کی تعریف یا اس کے حسن میں کلابے نہیں ملا سکتا تھا۔ اس لڑکی کا اعتماد جیتنا اس نقاب پوش کا سب سے بڑا خواب تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اسے ہر حال میں پا کر رہے گا۔ رائما نے سوہن کو سر سے پیر تک دیکھا۔ پرانے سے سادہ سے سوٹ میں سلیقے سے دوپٹہ لیے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ شاید نماز پڑھ کر آئی تھی، تبھی اس کا چہرہ تر و تازہ تھا۔ تمہارے باپ کا فون آئے گا، بات کر لینا، اور خبردار جو ہماری کوئی بھی شکایت لگانے کی کوئی کوشش کی۔ اور ایک اور بات، اپنی یہ رونی اور منحوس شکل بھی ٹھیک کر لینا۔ جانتی ہو نا وہ آواز سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ نفرت سے کہتی وہ اسے فون پکڑا کر پلٹ گئی۔ ان کا اور ان کی بیٹیوں کا دن بھر یہی کام ہوتا تھا۔ وہ اسے جی بھر کر ذلیل کرتی تھی۔ کھانا کھانے کا وقت ہوتا تو وہ سب سے آخر میں ان کا جھوٹا بچا ہوا کھانا کھاتی، جس سے کبھی تو اس کا پیٹ بھر جاتا اور کبھی وہ سارا دن یوں ہی بھوکی رہ کر گزار دیتی تھی، اور نام ہو جاتا کہ سوہن نے کھانا کھا لیا۔ اس کے باپ تک سب ٹھیک ہے کی خبر پہنچ جاتی تھی اور وہ مطمئن ہو جاتے تھے۔ روزے کی حالت میں وہ ان کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، جبکہ ان دونوں بہنوں کی عید کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہونے کا نام لے رہی تھی۔ کبھی شاپنگ تو کبھی پارلر۔ اسے تو کسی نے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ اسے بھی کچھ لینا ہے یا نہیں۔ وہ ہر گزرتے دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روزے سے ہوتی تھی، افطار میں بھی پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ رائما اور ان کی بیٹیاں کھانا دیر سے کھاتی تھی، اور رائما کا حکم ہوتا کھانا تازہ اور دیر سے بنے گا۔ کہیں 10 بجے کے بعد اسے کچھ کھانا نصیب ہوتا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پلکیں جھپک کر روکنا چاہا۔ اسے باپ کی آواز سنے بھی تو کتنے دن ہو گئے تھے۔ تبھی موبائل فون پر کال آنے لگی۔ سوہن، ان کے منہ سے اپنا نام سن کر اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کا دل بھر آیا۔ انہیں بھی تو کبھی کبھار ہی اس کی یاد آتی تھی، اور انہوں نے اسے کبھی بھی تحفظ نہیں دیا۔ کچھ کہنے کی چاہ میں اس کے لب کپ کپا کر رہ گئے۔ زبان سے ابھی لفظ پاپا ادا بھی نہیں ہوا تھا کہ اروبا دوڑتی ہوئی اس کے ساتھ ٹکرائی، اور اس کے ہاتھ میں پکڑا گرم کافی کا مگ اس کے بازو پر چھلک گیا، اور موبائل فون دور جا گرا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ تیز گرم کافی نے اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو متاثر کیا تھا۔ بازو پر الگ جلن تھی۔ یو بلڈی! اروبا نے چلاتے ہوئے تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ سوہن سے چھوٹی ہونے کے باوجود وہ اس پر بے خوفی سے ہاتھ اٹھا لیتی تھی۔ وہ اس سے 2 سال بڑی ہی تھی، مگر یہاں اس کی عمر اور رشتے کو کون دیکھتا؟ دوسری جانب جنید صاحب نے کرب سے آنکھیں میچ لی، جبکہ وہ سہمی سی گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی رہی۔ سوہن کی سسکی نے کہیں جنید کے دل کو زخمی کیا تھا۔ اروبا نے اس سے جو تھپڑ مارا تھا، اس کی گونج نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سوہن جنید کی پہلی بیوی سے تھی۔ جنید ملک کی شادی جب عالیہ احمد سے ہوئی تو وہ بے حد خوش تھے۔ حسن میں یکتا اور نہایت انٹیلیجنٹ لڑکی کو پا کر وہ خوش نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ان کی زندگی میں تباہی تو تب آئی جب شادی کے 2 سال بعد عالیہ بیٹی کو جنم دیتے ہوئے دنیا سے چلی گئی۔ سوہن کو سنبھالنے کے لیے انہیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے جو ان کی بیٹی کو بے حد پیار کرے اور اسے اپنی سگی اولاد کی طرح رکھے۔ رائما سے شادی کے بعد ان کی 2 بیٹیاں اور بھی ہوئیں۔ انہیں لگا کہ سوہن کا خوب دل لگا رہے گا۔ اپنی بہنوں کے ساتھ کھیلتے کودتے سوہن ان کی نظر میں بڑی ہو رہی تھی۔ وہ سب جانتے تھے کہ ان کی بیٹی ایک خوف کے زیر اثر بڑی ہو رہی تھی۔ اس کی ذات کا سارا غرور تو رائما بیگم نے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ اس کی معصومیت کو ڈر کا لبادہ اڑا دیا تھا۔ سوہن کو تو وہ سنبھال بھی لیتے، مگر رائما بیگم کی سختیوں نے اسے زندگی جینے ہی کب دی تھی۔
وہ عام بچوں کی طرح شرارتیں نہیں کرتی تھی۔ باقی دو کا کیا کرتے، جو بے حد بگڑی ہوئی اور بدتمیز بچیاں تھیں۔ وہ جب کبھی سوہن کے حق کے لیے بولنے کی کوشش کرتے، رائما انہیں چھوڑ جانے کی دھمکی دیتی تو چپ کر جاتے۔ وہ تین بچیوں کو نہیں سنبھال سکتے تھے۔ عالیہ کے بزنس کو دیکھ بھال کی ضرورت تھی اور وہ بزنس کو کسی صورت بھی برباد نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ ان سب میں سوہن جنید کے ہی پل پل مر رہی تھی۔ تہجد کا ٹائم ہوا تو وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوگی۔ تبھی وہ چپکے سے کمرے میں داخل ہوا اور چپ چاپ اسے نماز ادا کرتے دیکھتا رہا۔ وہ نہایت خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا نور ہوتا کہ وہ کھو سا جاتا۔ اس کا دل اس لڑکی کو لے کر الگ انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ منہ اندھیرے ہی اس کے کمرے میں آ جاتا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر مسکراتے ہوئے صوفے پر اس کے مقابل آ بیٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس اجنبی نقاب پوش پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ اس کی نیلی حسین آنکھیں کچھ ایسا تاثر دیتی کہ وہ اسے اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے یوں ریلیکس انداز میں بیٹھتا دیکھ کر مسکرایا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس پر اعتبار کرے۔ اس کے اندر کے احساس محرومی کو وہ ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اسے اس بڑے سے گھر میں یوں تنہا گھٹ گھٹ کر روتا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ خود اعتمادی سے سر اٹھا کر جیے۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ اس کی ذات کے پنوں کو پلٹ رہا تھا۔ آج کچھ نہیں پوچھو گی؟ ارشمان کا لہجہ مٹھاس سے بھرپور تھا۔ سوہن نے اسے خالی نظروں سے دیکھا۔ تبھی اس کی نظر سوہن کے دودھیا بازو پر پڑی، جہاں سے اس کا بازو بری طرح جلا ہوا تھا۔ سرخی حد سے زیادہ تھی۔ یہ تمہارا بازو کیسے جلا؟ سوہن نے بمشکل آنکھوں کی نمی کنٹرول کی اور بمشکل بولی، بس جل گیا ہے۔ سر جھکائے معصومیت سے کہتی وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ درد اور کرب نے اس کے نوخیز حسن کو سوگوار بنا دیا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ اسے باہوں میں بھر کر ساری دنیا سے چھپا لے۔ اس نے نرمی سے اس کے سرخ بازو کو چھوا تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ ارشمان کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اس کے ملائم گال کو ہاتھ بڑھا کر چھو لینا چاہتا تھا، مگر پھر رک گیا اور اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ اسے اس پل مرہم تو نہیں لگا سکتا تھا، پر اس کے چہرے پر خوشی تو لا سکتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا پارسل اس کے سامنے رکھا اور اسے کھولنے کا اشارہ کیا۔ پارسل بیگ کھلتے ہی کھانے کی اچھی سی خوشبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ اتنا سارا اچھا کھانا دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی، مگر مروت میں خود پر ضبط کر گئی۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، تبھی مسکرا کر کھانا کھانے کی طرف توجہ دلائی۔ یہ سب میرے لیے لائے ہو؟ کہاں سے چوری کی؟ اس کی بات پر وہ مسکرایا اور کھانے کا نوالا بنا کر اس کے منہ میں رکھا۔ چور ہوں، چوری ہی کروں گا نا؟ یہ بھی بہت محنت طلب کام ہے، یہی سمجھو کما کے لایا ہوں۔ اتنی اچھی لڑکی کے لیے بھلا ایسے تھوڑی کچھ لاؤں گا۔ سوہن ہلکا سا مسکرائی۔ تمہیں پتا ہے سوہن، جو لوگ دوسروں کے حق پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں نا، ان سے اپنا حق سیدھے طریقے سے نہ ملے تو اسے چھین لینا چاہیے۔ اور جو لوگ خود کو کمزور سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سوہن نے نوالا چباتے منہ روک کر حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ تم میرا نام بھی جانتے ہو؟ جبکہ میں نے تو نہیں بتایا اور تمہارا نام بھی نہیں پوچھا۔ پھر ارشمان نے منہ بنایا۔ باہر سے تمہاری اس خروس ماں کی آوازیں آ رہی تھی نا، سوہن، اریو سوہن، کہاں مر گئی؟ ارشمان نے باقاعدہ رائما بیگم کی نقل کمر پر ہاتھ رکھتے اتاری تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھی گیا۔ بس تم تو باقاعدہ نقل کر رہے ہو ان کی، مگر وہ کمر پر ہاتھ نہیں رکھتی، ان کا ہاتھ تو اکثر میرے گال پر پڑتا ہے۔ اس کا نم لہجہ ارشمان کا سکون غارت کر گیا۔ اس نے سوہن کو کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کھینچا تو وہ سہمی۔ تم خود کو اتنا کمزور کیوں سمجھتی ہو؟ تم بہت مضبوط ہو سوہن، اس نے نرمی سے کہتے لب سوہن کے ماتھے پر رکھے۔ سوہن آنکھیں کھولے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس سے دور ہوا۔ کھانا کھاؤ آرام سے۔ وہ سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ سوہن نے اسے کھانے کو نہیں کہا تھا، جانتی تھی کہ وہ اپنا چہرہ اسے نہیں دکھائے گا، بس اس کی نیلی آنکھیں ہی اس کی پہچان تھی، یا ماتھے پر بکھرے بال۔ سوہن کو اس کے بکھرے بال اور نیلی آنکھوں سے انسیت ہونے لگی تھی۔ وہ اس کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کی تنہائیوں کا ساتھی تھا، اس کا ہمدرد۔ زندگی نے اس سے سوائے دکھوں کے اور دیا ہی کیا تھا؟ اب اگر کوئی اس کا دکھ بانٹ رہا تھا تو اسے برا کیوں لگتا؟ انس نے اسے بیچ راستے میں روکا تو نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا۔
ارشمان تم ابھی تک ناراض ہو یار، ہم دوستوں نے تو تمہیں تنگ کرنے کو محض ایک شرط لگائی تھی اور تم ہو کہ ہم سب سے دور بھاگ رہے ہو۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے برا نہیں مانا، نہ ہی دور بھاگ رہا ہوں۔ اور ایک بات بتاؤں، زندگی نے پہلی بار مجھے زندگی سے ملا دیا، بس کسی کی معصومیت بھاگی میرے دل کو۔ انس نے اسے تعجب سے دیکھا۔ وہ ارشمان لشاری تھا، اپنے نام کی طرح ایک، مگر سامنے جو کھڑا تھا وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کے حیران ہونے پر ہنس دیا۔ چوری کرنے گیا تھا ASP کے گھر، پر اس کی بیٹی نے میرا دل چرا لیا۔ انس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مطلب تم اور کوئی لڑکی؟ ارشمان مسکرایا۔ میں جانتا تھا تم یہی سوال کرو گے۔ جنید ملک کی بیٹی پسند آ گئی ہے مجھے اور میں اس سے پا کر رہوں گا۔ انس نے اس کا ماتھا چیک کیا تو وہ ہنس دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں یار، بس محبت کر بیٹھا ہوں۔ اب کی بار انس بھی ہنس دیا۔ یقین نہیں ہوتا، ارشمان لشاری کو کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس میں یقیناً کچھ تو خاص ہوگا۔ ویسے وہ لڑکیاں دیکھی ہوئی ہیں میں نے، بس فیشن کے سر پر خوبصورت نظر آتی ہیں، ویسے تو کچھ خاص نہیں۔ تم تو حسین چہروں کے دیوانے ہو، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ تمہیں چھوٹی اچھی لگی یا بڑی۔ انس نے نخوت سے کہا تو ارشمان کے ذہن کے پردے میں اس لڑکی کا عکس جھلملایا تو اس کے لب مسکرائے۔ مانا کہ میں حسین چہرے سراہنا پسند کرتا ہوں، مگر محبت کبھی کسی سے نہیں کی۔ اب جسے میرے دل نے چاہا بہت خاص ہے، وہ اتنی کہ اسے چاہا جائے۔ انس منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ جنید صاحب، میں باپ کی اس نکمی بیٹی کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ آپ اپنی پوسٹنگ کا کچھ کریں یا ہمیں بھی اپنے پاس بلا لیں۔ اب اروبا اور رانیہ بھی تو ہیں، وہ تو سوہن سے چھوٹی ہیں، مجال ہے جو کبھی انہوں نے مجھے تنگ کیا ہو یا کوئی الٹی سیدھی حرکت کی ہو۔ اس لڑکی نے تو ناک میں دم کیا ہے میرے۔ اب جلدی سے آ جائیں اور اس کی شادی کا کوئی بندوبست کریں۔ کل کو کہیں اونچ نیچ ہو گئی تو سب یہی کہیں گے کہ ستیلی ماں نے بیٹی کا خیال نہیں رکھا۔ دوسری جانب جنید صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ سوہن ان کی سب سے اچھی اور فرما بردار بیٹی تھی۔ وہ جو کہتے وہ سر جھکا کر سن لیتی، جو اسے پہننے کو دیا جاتا وہ پہن لیتی، جو اکثر اروبا اور رانیہ کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی اور وہ دیکھ کر بس چپ سادھ لیتے۔ رائمہ بیگم سے چھپ کر وہ اکثر اسے کچھ پاکٹ منی یا کچھ اور دے دیتے تھے۔ وہ بیگم کے سامنے اسے کچھ بھی دینے سے اور پیار کرنے سے گریز کرتے، تاکہ ان کی غیر موجودگی میں رائمہ سوہن پر کوئی بھی ظلم یا زیادتی نہ کرے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ رائمہ بیگم نے سوہن کو کبھی بھی بیٹی تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کریں گی۔ سوہن کی شادی کا سن کر وہ بھی گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو بیگم، میں کچھ کرتا ہوں۔ چھٹیوں میں گھر آؤں گا تو سوہن کا رشتہ طے کر کے ہی جاؤں گا۔ تم میری سوہن سے بات کروا دو۔ رائمہ بیگم نے سامنے فرش دھوتی سوہن کو نفرت انگیز نظروں سے دیکھا اور پھر نخوت سے سر جھٹکا۔ سو رہی ہے میڈم، رمضان کا مہینہ ہے اور روزے کا بہانہ بنا کر سارا دن کمرے میں گھسی رہتی ہے۔ رائمہ بیگم کا سوہن نامہ شروع ہو چکا تھا۔ ہاتھوں میں ضروری فائل اٹھاتا وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جانے والا تھا کہ سعدیہ بیگم نے اسے آواز دے کر روکا۔ ارشمان رکو، بات سنو بیٹا۔ آج کل اس کے پاس ٹائم ہی کہاں ہوتا تھا کہ وہ کسی کے پاس تو گھر ہی بیٹھتا، مگر وہ سعدیہ بیگم کو کبھی بھی اگنور نہیں کرتا تھا۔ جی ماما۔ سعدیہ بیگم نے اپنے خوبرو بیٹے کی نظروں ہی نظروں میں بلائے لے ڈالی۔ کالے گھنے بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، چوڑی پیشانی، گلافی آنکھیں، لمبے قد کاٹ اور سڈول جسم کے ساتھ وہ شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کا انداز اسے سب سے الگ اور منفرد بناتا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں جیسے اس کی ساری دنیا مسکراتی تھی۔ ارشمان، اب تم زندگی میں کامیاب ہو، اچھے مقام پر ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کسی بہت بڑے گھر میں کروں۔ میری نظر میں بہت اچھی لڑکیاں ہیں، تم کہو تو میں بات چلاؤں۔ اس نے ماں کو مسکرا کر دیکھا۔ پروفیشنل ایڈوکیٹ ارشمان لشاری کے لیے ماں کو آئینے میں اتارنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ لاڈ سے ان کے ہاتھ تھام کر محبت سے بولا، ماما دولت کی کمی تو ہمیں بھی نہیں ہے، بیٹھ کر بھی ساتھ نسلیں کھائیں تو عیش کریں گی۔ میں شادی اس لڑکی سے کروں گا جو گھر بنائے اور میری ماما کی بیٹی بن کر رہے۔ سعدیہ نے نثار ہوتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ بالکل، پر بیٹا لڑکی دیکھوں گی تو پتا چلے گا کہ کون کیسی ہے۔ وہ ہنس دیا۔ ماما آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، سب ہو جائے گا، وہ جو کوئی بھی ہوئی اسے میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ سعدیہ بیگم نے اچنبھے سے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو 32 سال کا ہونے پر بھی شادی کے نام سے دور بھاگتا تھا۔
آج اس کے منہ سے یہ سب سن کر وہ بے یقین تھی۔ وہ انہیں حیران چھوڑتا اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ تہجد کی نماز کے بعد وہ غیر ارادی طور پر اس کی آمد کی منتظر تھی۔ دل تھا کہ ہر آہٹ پر دھڑک جاتا۔ آنکھیں بس کھڑکی کے پاس اس کی آہٹ کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی اس کا انتظار ختم ہوا اور وہ کھڑکی کے راستے کمرے میں کودا۔ اس کے لب بے اختیار مسکرا دیے۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہی ماتھے پر بکھرے بال اور نیلی آنکھوں کی بھرپور چمک۔ آج پھر کوئی چیز چوری کر کے لائے ہو چور کہیں کے؟ اس نے منہ بناتے بڑا میٹھا سا طنز کیا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی حسین لڑکی سے ملنے کے لیے آؤں گا تو خالی ہاتھ تو نہیں آؤں گا۔ بہت محنت سے لایا ہوں۔ ارے دیواریں پھلانگ کر کسی کے گھر میں گھسنا اور پھر ہر کمرے میں جا کر ہاتھ صاف کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ وہ ہنستی تھی جبکہ وہ مبہوت ہوا، مگر وہ سوہن کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی نظریں جھکا گیا۔ اب جلدی سے اپنی آنکھیں بند کرو، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ نہیں، اس نے سر انکار میں ہلایا۔ وہ اس کے برابر آ بیٹھا۔ اپنی آنکھیں بند کرو شاباش۔ سوہن نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں آنکھیں بند نہیں کروں گی۔ اس نے اسے سخت قسم کی گھوری سے نوازا۔ آنکھیں بند کرو، میں کون سا تمہیں اغوا کر کے لے جاؤں گا؟ جیتی جاگتی لڑکی کو چرا کر لے گیا تو ڈی ایس پی صاحب تو مجھ سے جیل کی چکی پسوائیں گے۔ اس نے مسکراہٹ چھپاتے اسے ڈانٹا تو وہ سٹ پٹا کر آنکھیں بند کر دی۔ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے لمبے بالوں کو ہٹا کر نزاکت سے اس کے گلے میں چین پہنا دی۔ وہ اس کی لمس کو محسوس کرتی خود میں سمٹ رہی تھی۔ اسے کندھوں سے تھام کر آئینے کے سامنے لا کر اسے دیکھے گیا۔ سراہی دار گردن میں چمکتی چین کو دیکھ کر وہ خود بھی ساکت رہ گئی تھی۔ یہ سوہن کا کسی کی بھی طرف سے پہلا تحفہ تھا۔ بہت خوبصورت ہے، وہ جذب کے عالم میں بولی تو وہ مسکراتے ہوئے اپنا گال اس کے گال سے مس کرنے لگا۔ بالکل تمہاری طرح بہت خوبصورت ہے، تم سے بڑھ کر تو کچھ بھی خوبصورت نہیں۔ بے باک لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا گیا۔ سوہن نے اسے خود سے دور کیا تو وہ بھی اس کے گلال چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ ایسے ہی خوش رہا کرو لڑکی، اچھی لگتی ہو۔ وہ شرما سی گئی۔ یہ رشتہ تو محض دو اجنبیوں کا تھا جو اپنے اپنے احساسات کو چھپائے اچھے دوست تھے، مگر قدرت کے فیصلوں سے انجان تھے۔ قسمت انہیں نہ جانے کہاں لے جانے والی تھی۔ فائل کو توجہ سے دیکھتا وہ پوری طرح اپنے کام میں مہو تھا۔ ماتھے پر سوچ کی لکیریں بڑی واضح تھی۔ ایڈوکیٹ ارشمان لشاری کے ہاتھ بہت کچھ لگا تھا۔ وہ ہر حال میں اپنے کام کو انجام دے دینا چاہتا تھا۔ پاس پڑی اس کی چائے ٹھنڈی پڑ چکی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی اپنے کام سے توجہ نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ کام کے معاملے میں ایسا ہی تھا، جب تک کر نہیں لیتا تھا پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اس نے انس اور عماد کو فون کر کے ملنے کے لیے بلایا اور خود سبھی پیپرز ترتیب سے رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سب اکیلے بھی کر سکتا تھا، مگر وہ ابھی خود کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ ان دونوں بہنوں نے دل کھول کر شاپنگ کی تھی۔ روزے کی حالت میں وہ اسے خوب گھما پھرا کر تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں بیگز تھامے وہ اپنے دکھتے پاؤں کے ساتھ جانے کیسے چل رہی تھی۔ گلا الگ خشک ہو رہا تھا۔ جلدی چلو سوہن، ایسے چلو گی رینگ رینگ کر تو پھر تو کر لی ہم نے شاپنگ۔ رانیہ نے دانت پیس کر کہا تو وہ بے بسی سے گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ دونوں ایک طرف لگی سیل کی طرف بڑھیں تو وہ لب بھینج کر وہیں کھڑی رہی۔ تبھی عماد اور انس کے ساتھ کھڑے ارشمان لاشاری کی نظر اس پر پڑی۔ اس پریوش کی معصومیت نے اسے بری طرح اٹریکٹ کیا تھا۔ تبھی عماد نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور انس کو اشارہ کیا۔ یہ تو گیا کام سے۔ وہ دونوں ہنسے تھے۔ بس کر یار، سرعام دیکھ کر کیوں سب کی نظر میں آ رہے ہو؟ نظروں سے دیوانگی چھلک رہی ہے، جاؤ اور مل لو اس سے، بات کرو۔ ارشمان نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے ساتھ جو دو بھوتنیاں ہیں ان کا کیا، دیکھ نہیں رہے؟ ارشمان نے ناگواری سے کہا۔ انس نے آنکھ ماری۔ کوئی نہیں، انہیں ہم دیکھ لیں گے، ہم کون سا کسی خلائی مخلوق سے کم ہے، تم اپنی اپسرا کو سنبھالو۔ ارشمان نے لب دبا کر انہیں مکہ دکھایا۔ اس کی تعریف صرف میرا حق ہے۔ وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ تبھی وہ چونکا۔ سوہن کی تھکن سے بگڑتی حالت وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، ارشمان نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز یہاں وہاں گرے اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوگی۔ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھتا وہ پریشان ہوا۔ ایک بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کرتا دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپانے لگا۔
ان دونوں بہنوں کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ اسے باہوں میں اٹھاتا مال سے باہر کی سمت بھاگا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ آپ فکر نہ کریں عثمان صاحب، یہ بالکل ٹھیک ہے، بس گرمی اور تھکاوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہے، انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی تو وہ تھوڑا پرسکون ہوا، نہیں تو جو اس کی حالت تھی جیسے جسم سے کوئی روح کو ذرا ذرا نکال رہا ہو۔ اس کا نام ہی اس کی پہچان تھی، جہاں جاتا چھا جاتا، مگر آج نہ جانے وہ کیوں کمزور پڑ گیا تھا۔ کوئی اور ایشو تو نہیں ہے نا؟ اس نے قدرے پریشانی سے پوچھا تو ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا اشمان، لڑکی کافی ڈپریس سی لگتی ہے، اس کے اندر کے خوف کو مارنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس لڑکی کی حالت سے تو یہی اندازہ لگایا ہے۔ اشمان نے لب بھینچ لیے تھے، وہ اس کی زندگی کی سبھی رازوں سے واقف تھا۔ ڈاکٹر سے اجازت لیتا وہ یوں ہی باہوں میں بھرتا ہسپتال سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی وہ اس سے دور ہو جانا چاہتا تھا، اپنے پلان کو کسی صورت خراب نہیں کر سکتا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی، جبکہ رائمہ بیگم اسے ہوش میں آتا دیکھ کر جیسے سکون میں آئی تھی، ورنہ اس شخص نے تو ان کی جان سولی پر لٹکا دی تھی۔ جاؤ اپنے مالک کو خبر دے دو کہ اسے ہوش آ گیا ہے، اب کوئی اور حکم ہے تو وہ بھی صادر کر دے۔ اس کے خاص ملازم نے احتراماً نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر تسلی ہوتے ہی جی کہتا پلٹ گیا۔ سوہن کا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اشمان سوہن کی نظروں میں آئے بنا یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی آنکھوں اور آواز سے وہ اسے ہر صورت پہچان لے گی۔ یہ اشمان لاشاری کی بائی فیس سوہن ملک سے پہلی ملاقات تھی، جو کہ ادھوری تھی۔ اس کے ہوش میں آنے تک وہ بس وہی اروبا اور رانیہ کی کلاس لیتا رہا تھا۔ اس کی روب دار پرسنالٹی اور پرکشش شخصیت کی بدولت وہ دونوں چپ چاپ اس کی سن رہی تھی۔ سوہن کے ہوش میں آ جانے پر وہ جلدی سے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سوہن، دیکھ میں پھر سے پوچھ رہی ہوں، بتا دے مجھے وہ لڑکا کون تھا جو تمہیں سرے عام بازوں میں اٹھائے بڑے بازار میں پھر رہا تھا؟ اس نے تو گھنٹے بھر میں ہماری زندگی عذاب کر دی تھی۔ سوہن نے بہتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میں کچھ نہیں جانتی ماما، وہ کون تھا کون نہیں، میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں۔ رائمہ نے اس کا بازو درستگی سے پکڑ کر مروڑا اور زہر بھرے لہجے میں بولی، تمہاری صرف شکل ہی معصوم ہے، کرتوت تو پورے ہی ہے۔ وہ لڑکا اروبا اور رانیہ کو جو دھمکیاں دے کر گیا ہے، اس سے صاف لگتا ہے وہ جانتا ہے تمہیں، اور تم ہو کہ تمہارے باپ کو بتاؤں گی سب۔ اسے تکلیف سے دوچار کرتی وہ اس کا بازو چھوڑتی چلی گئی تو وہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ اس کے تپتے وجود میں اس کی قسمت سے زیادہ بے بسی تھی۔ اس کی آنکھیں کرب سے بند ہوئیں تو ذہن پر بھی غنودگی چھانے لگی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی، اس کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹے اس نقاب پوش پر پڑی۔ اس کا سانس جیسے سینے میں اٹکا، اس کی رنگت میں مزید سردی سے گھل گئی تھی۔ وہ یک ٹک بس اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ بکھرا بکھرا سا حلیہ اور گریبان کے 2 بٹن کھولے اپنے کثرتی جسم کے ساتھ اس کی توجہ کھینچ گیا۔ آج کچھ زیادہ اچھا لگ رہا ہوں کیا، جو ان حسین آنکھوں کی توجہ حاصل ہے مجھ ناچیز کو؟ اس کے شریر لہجے پر وہ جھٹ سے دروازہ بند کرتی دروازے سے ٹیک لگا گئی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ تم ناراض ہو؟ وہ کچھ نہیں بولی تو اس نے بازوؤں سے پکڑ اسے گھمایا تو اس کے سینے سے آ لگی۔ سوہن کی رنگت ایک دم سرخ ہوئی۔ اس کے سینے کے بالوں سے نظر چراتی وہ اسے دور کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے حصار میں مزید سختی کی۔ کیا ہوا، میرا انتظار نہیں کر رہی تھی آج؟ یہ ناراضگی کیوں؟ اس کے چہرے کو آنکھوں میں سموتے وہ سرگوشی میں بولا تو سوہن کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ دور ہٹو، چھوڑو مجھے، اگر کوئی آ گیا تو یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سہمی سی احتجاج کرتی وہ اسے بہکا رہی تھی۔ اس نے سوہن کا چہرہ تھام کر قریب کیا اور جھکا۔ اس کی سانسوں کی حدت سے وہ جلنے لگی تھی۔ چھوڑ دوں کیا؟ تم سے دور گیا تو پھر سے اکیلی پڑ جاؤ گی۔ سوہن نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی نگاہ میں ایک خوف تھا جس نے سوہن کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اگلے پل وہ سب بھلائے وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اتنی نزدیکیاں اسے بے حال کر رہی تھی، مگر اس کو کھونے کا ڈر زیادہ تھا۔ اشمان نے اس کے ریشمی وجود کو باہوں میں بھر لیا۔ مجھے نہیں پتا کچھ بھی، میں تمہیں کھو کر مر جاؤں گی۔ اگر تم کچھ دیر اور میرے قریب رہے تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ نقاب کے پیچھے وہ مسکرایا۔ تو پھر ہوش کھونے میں حرج کیا ہے سوہن؟ وہ اس کے گال پر سلگتے لب رکھ گیا۔ سوہن کپ کپا کر رہ گئی تھی۔
اس کی نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے قبل ارشمان نے اسے نرمی سے خود سے دور کیا۔ وہ بھاگ کر دیوار سے جا لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ہنس دیا۔ مذاق کر رہا تھا پاگل لڑکی، آج تمہارے لیے کچھ نہیں لا سکا، بس مصروف تھا بہت۔ حال بتا، میری باہوں میں بہت راحت ہے، آ جاؤ۔ آنکھ مارتا وہ اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ وہ سر جھکا کے رہ گئی تو وہ مسکراہٹ دباتا بیڈ پر جا بیٹھا۔ کوئی بات نہیں، میں کچھ اور لایا ہوں، یہاں آؤ۔ وہ ذرا اور دروازے کی سمت سرکی تو اسے ڈرتا دیکھ کر وہ دانت پیستا اس کے سر پر جا پہنچا۔ کھا تو نہیں جاؤں گا تمہیں، چلو۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر لایا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈالتے اس نے چمکتی دمکتی رنگ اس کے سامنے کی۔ تمہارے لیے سب سے اسپیشل چیز ہونی چاہیے نا، تو چن کر لایا ہوں۔ اس کی انگلی میں رنگ پہناتا وہ اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ نظریں چرا کر ہاتھ چھڑا دی۔ مجھے تم سے اب مزید کوئی تحفہ نہیں چاہیے، اگر میری ماما کو پتہ چل گیا تو میری جان لے لیں گی اور تم مجھے لالچی لڑکی سمجھو گے۔ سوہن نے منہ بنا کر کہا تو ارشمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ جی تو چاہتا ہے تمہارا یہ منہ زور سے چوم لوں اور تمہاری ماں صبح پوچھے اور تم بتا نہ پاؤ۔ اس نے ارشمان کا ہاتھ جھٹکا اور اسے سخت نظروں سے گھورا۔ تم آج مجھے میرے دوست نہیں لگ رہے، چلے جاؤ میرے کمرے سے اور اپنے سب تحفے بھی لے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو اور کبھی شکل نہ دکھانا۔ تم نے سوچا ہے کہ اگر میرے کمرے میں آنے سے پہلے کوئی اور آ جاتا تو مجھے جان سے مار دیتے؟ ارشمان نے سخت تیور لیے اسے دیکھا جو آنسو بہا رہی تھی۔ دیکھو، اگر تم یوں ہی سب سے ڈرتی رہی تو اپنی زندگی کا بہت حسین حصہ ان لوگوں کی بے حسی کی نظر کر دو گی، اور یہ لوگ تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دیں گے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کا جواب تم دے سکتی ہو، ہاتھ ہے تمہارے، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے سکتی ہو۔ اور یہ جو ابھی چلا رہی ہو اس زبان کو 10 گز تک بڑھا لو، جواب دینا سیکھو گی تو جی پاؤ گی۔ سوہن کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ماما پاپا سے میری شکایت کرتی ہیں اور جب جب غصہ آتا ہے مجھے پرانی باتیں دہرا کر بہت مارتی ہے۔ اس نے سوہن کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور انگوٹھوں کی مدد سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم ہمت تو کرو، ایک دن ہمت کرو گی تو دوسرے دن یہ لوگ تم پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچیں گے۔ اگر نہیں کر پائی تو میں تمہیں اس گھر سے بھگا کر لے جاؤں گا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں جنونیت تھی۔ سوہن نے اس سے دیکھا۔ تمہیں پتا ہے، اس شہر کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ میرا دوست ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ساری جائیداد ڈی ایس پی جنید ملک کی پہلی بیوی کی ہے، جس پر یہ پورا گھرانہ عیش کر رہا ہے۔ ارشمان کی بات پر سوہن نے آنکھیں بھر کر اسے دیکھا۔ جانتی ہوں سب، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جس لڑکی نے بچپن سے ہی بات بے بات مار کھائی ہو، اسے بھوکا رکھا گیا ہو، جس کے باپ نے اسے کبھی تحفظ نہ دیا ہو، تو وہ کسی کے سامنے کیا ہی سر اٹھا کر جیے گی۔ اس نے سوہن کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سہلایا۔ اپنی ہمت خود بنو سوہن، جب تک تم یہ سوچو گی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تم سچ میں کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ میرے ساتھ بھی کیا مستقبل ہوگا تمہارا بھلا؟ اپنا ہاتھ دیکھو، یاد ہے نا کیسے جلا؟ ایک دن تم بھی بدلے میں کسی کا ہاتھ جلا کر دیکھو اور پھر محسوس کرنا ان وحشتوں کو جو تم نے خود پر سہی، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا سوہن، نہیں تو یہ لوگ تمہیں اور ستائیں گے اور تم ان کے ظلم سہتے پیستی رہو گی۔ سوہن آنسو پیتی اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ اسے زندگی جینے کے نئے اصول سکھا رہا تھا۔ شاید اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ وہ نقاب پوش اب بھی آتا اور اس کے دن بھر کی داستان سنتا اور گھنٹوں اس کی ہمراہی میں وہ بولتی اور اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، وہ اس کے دماغ میں یہ بات ڈالنے میں کامیاب ہو رہا تھا کہ یہ زندگی اس کی ہے اور اسے ہی اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ کب تک وہ چھپ چھپ کر اس کے کمرے میں آتا رہے گا؟ اور وہ اس کمرے تک ہی اپنی زندگی تو محدود نہیں رکھ سکتی تھی، اسے اب ہر ایک کو خود ہی اس کی بدتمیزی کے لیے جواب دینا ہوگا۔ وہ یہ سب باتیں سوچتی تو ضرور مگر کرنے کی ہمت نہیں جٹا پاتی، اور ارشمان کو یقین تھا وہ ایک دن یہ سب کرے گی بھی۔ وہ ہر روز آتا اور اسے زندگی جینے کی کوئی نہ کوئی وجہ دے جاتا۔ اس کے پاس اس نقاب پوش کے دیے بہت سارے گفٹس تھے جنہیں وہ تنہائی میں پہنتی اور کمرے سے باہر جانے سے پہلے انہیں اتار کر چھپا دیتی تھی۔ رائمہ بیگم کا غصہ بات بے بات بڑھنے لگا تھا اور ان دونوں بہنوں کی بدتمیزی بھی۔ اروبا کو اس کی شفاف گوری رنگت سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ وہ اسے نقصان پہنچانے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتی تھی اور پھر معصوم بن کر رائمہ بیگم سے اس کی کلاس لگواتی۔ وہ تو جیسے اسے مارنے پیٹنے کو تیار بیٹھی تھی۔
منٹ سے پہلے وہ اس کی ذات کے بخیے ادھیر کر رکھ دیتی۔ وہ ہر روز اسے نئے سرے سے سمجھاتا۔ اس ہمدرد کے سوا اس کے پاس تھا ہی کیا؟ اس نقاب پوش کی آنکھوں کے سوا اس نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس شخص کا چہرہ چھو کر دیکھے، مگر وہ اس کے ہاتھ آئے تب نہ خیالوں کی ڈور الجھی اور وہ خود بھی الجھتی گئی۔ اس کے خیالوں میں کھوئی کھوئی سی وہ ہر دکھ بھلائے مسکرا رہی تھی۔ اس کی قربت میں گزرے چند گھنٹے اس کی زندگی کا حاصل تھے۔ ڈرتے سہمتے وہ اس اجنبی شخص کے سنگ بند رہی تھی۔ جب رائمہ بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ مجھے درد ہو رہا ہے ماما، چھوڑ دے۔ اس نے زبان کھولی تو رائمہ بیگم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کا چہرہ پے در پے تھپڑوں سے سرخ کر دیا۔ بے حیا بے غیرت، تمہارے حصے کا کام کون کرے گا؟ یوں مسکرا کر کس کو سوچ رہی تھی؟ بتا کون ہے؟ کس کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ اس کے چہرے پر مزید تھپڑ مارتے وہ اسے بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی۔ تب کر رائمہ بیگم نے اسے فرش پر دھکا دے دیا۔ وہ منہ کے بل فرش پر گری تھی۔ ڈوب کے مر جا کہیں، زندگی عذاب کر دی ہے تم نے۔ اسے کوستی وہ اندر چلی گئی، جبکہ وہ کپکپاتے ہوئے اٹھی اور اپنے روم میں آ کر وہ ضبط کھو بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ تہجد کے وقت بھی نہیں اٹھی تھی۔ اس کے کمرے میں جب وہ کود کر آیا تو اسے بیڈ پر بے خبر سوتے دیکھ کر اسے تشویش ہوئی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے قریب آ بیٹھا اور بھرپور توجہ سے اسے دیکھا، پھر لب دانتوں میں دبا لیے۔ وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اور نرمی سے بازو پھیلا کر اس کے نازک سے وجود کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ سوہن کی تکلیف اس کے چہرے پر رقم تھی۔ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تو وہ آنکھیں کھول گئی۔ اسے یوں اپنے قریب دیکھ کر وہ ساکن رہ گئی۔ اس شخص نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا۔ تم ٹھیک ہو سوہن؟ اس کے نرم اور محبت بھرے انداز سے وہ خود کو سنبھال نہیں پائی اور اس کے سینے سے لگی سسک سسک کر رو دی۔ کل شام سے وہ جس کرب میں مبتلا تھی اس کی ہمت جواب دے گئی تھی اور اس سے بھی آنکھیں نم کرنے پر مجبور کر گئی۔ کیا ہوا تھا؟ ہاتھ کس نے اٹھایا تم پر؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سوہن کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ماما نے مجھے آج بہت مارا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ تڑپتے ہوئے اسے دن بھر کی روٹین بتا رہی تھی، جبکہ اس کا دل ان بے حس لوگوں کے لیے نفرت سے بھر گیا۔ اس نے سوہن کا چہرہ سامنے کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھ سے وعدہ کرو سوہن، تم کمزور نہیں پڑو گی، وعدہ کرو۔ اشمان نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ سوہن نے ڈرتے ڈرتے اس سے وعدہ کیا تھا۔ ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے وہ خالی ذہن تھی، جبکہ اشمان نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ اروبا نے ساتھ بیٹھی رانیہ کو اشارہ کیا۔ دیکھ رہی ہو اس چڑیل کو؟ محنت ہم کر رہے ہیں اور روپ اس کا نکھرتا جا رہا ہے۔ اچھا رشتہ آ گیا تو وہ اسے پسند کر جائیں گے۔ تم اور میں تو بس اس کی مہندی پر تالیاں بجانے کے لیے رہ جائیں گی۔ دیکھا نہیں تھا اس دن جب یہ مال میں بے ہوش ہو گئی تھی؟ وہ ہینڈسم کیسے اس کے حسن کو دیوانگی سے دیکھ رہا تھا اور گھر آ کر بھی کیسے سب کی سانسیں اٹکا دی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کوئی پریم کہانی بنے گی، مگر اس کے بہن جی والے حلیے نے لگتا ہے اس ہینڈسم کا موڈ خراب کر دیا۔ اروبا نے جلے دل کے ساتھ کہا تو رانیہ نے اس سے زہریلی نظروں سے دیکھا اور انتہائی بدتمیزی سے بولی، اے ادھر مر، پانی دے مجھے۔ سوہن جو رائمہ بیگم کے کپڑے استری کر رہی تھی اس کام سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خود لے لو، میں کام کر رہی ہوں۔ اس کا جواب دینا غضب ہو گیا تھا۔ رانیہ تن فن کرتی اس کے سر پر جا پہنچی۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ پانی دے مجھے۔ اس نے درشٹی سے سوہن کا بازو دبوچا تو سوہن کے بازو میں رانیہ کے لمبے ناخن زخم بنا گئے۔ سوہن نے پرسکون ساکت آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اگلے ہی پل سوہن استری رانیہ کے بازو پر رکھ چکی تھی۔ سوہن کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت نے اروبا اور رانیہ کو گویا پتھر کا کر دیا تھا۔ اس نے تڑپتی ہوئی رانیہ کے بازو کو سختی سے جکڑ رکھا تھا اور استری پر دوسرے ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ اروبا لبوں پر ہاتھ رکھتی وہاں سے بھاگی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، جبکہ وہ رانیہ کو تڑپتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ گھر میں اس کی اس حرکت سے کوہرام مچ گیا تھا۔ رانیہ کے جلے پر مرہم لگاتے رائمہ نے سوہن کو نہ جانے کتنی بار گالیوں اور بد دعاؤں سے نوازا تھا۔ وہ کان بند کیے پڑی رہی تھی۔ رائمہ وقفے وقفے سے اس کے کمرے کا دروازہ پیٹتی، مگر وہ جیسے سب بھلائے اس اذیت کو یاد کر رہی تھی جو وہ بچپن سے سہتی آ رہی تھی۔
اس کی معصومیت، اس کا بچپن تو رائما کسی ڈائن کی طرح کھا گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اب نہیں ڈرے گی اور نہ ہی کسی کو اپنی زندگی سے کھیلنے دے گی۔ اس ہمدرد کے سکھائے اصولوں پر وہ عمل کرنا شروع کر چکی تھی اور کسی صورت ہار ماننا نہیں چاہتی تھی۔ اس دن وہ انتظار کرتی رہی پر وہ نہیں آیا۔ اگلے دن عشاء کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر وہ ناراضگی سے منہ موڑ دی۔ مجھے نہیں کرنی کوئی بات، کیوں آئے ہو؟ مگر وہ جواب دیے بنا اس کی طرف بڑھا۔ اسے زبردست جھٹکا تب لگا جب وہ اسے باہوں کے حصار میں لیتا اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو۔ اس کی اتنی قربت سوہن کا دل دھڑکا رہی تھی۔ اس کی غیر ہوتی حالت کی پرواہ کیے بنا وہ اسے خود میں سمو رہا تھا۔ سوہن کے کپ کپاتے ہاتھوں کی انگلیوں کو نرمی سے لبوں سے لگاتا جیسے وہ اسے اپنی دیوانگی کی انتہا سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے یوں ہی ساتھ لگائے بیڈ تک لایا اور اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ آج بہت کچھ لایا ہوں تمہارے لیے۔ چور بن کر آیا تھا تمہارے گھر، مگر تمہاری اس معصوم صورت نے میرا دل چرا لیا۔ وہ اس کے ملائم گال پر انگلی پھیرتا بہکے سے لہجے میں بولا تھا۔ سوہن نے اس سے گھورا تو ہنس دیا۔ ہاں بھائی، چور تو میں ہوں، تو میں نے سوہن ملک کا دل چرا لیا، پر محنت بھی بہت کی۔ وہ شریر ہوا تو سوہن نے اس کے کسرتی بازو پر دھپ لگائی۔ پھر وہ اسے اس کا گفٹ دکھانے لگا۔ جیولری میں اس کی چوائس اچھی تھی جو آج کام آ رہی تھی۔ چوڑیاں اور جیولری۔ سوہن کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ بہت اچھا ہے، مگر میں یہ سب نہیں پہنتی۔ تمہارے باقی سب تحفے بھی ایسے ہی رکھے ہیں۔ وہ ہنس دیا۔ کوئی بات نہیں، کسی دن یاد آؤں تو پہن لینا، یا مجھے ہی پہن کر دکھا دینا۔ سوہن کی پلکیں جھک گئیں۔ اس نے تکیے کے نیچے سے ایک فائل نکال کر اس کے حوالے کی۔ یہ فائل اس گھر اور اس آفس کی ہے، جس کا سارا کام رائما اور تمہارے ابا جی کے حوالے ہے۔ ڈیوٹی کی وجہ سے وہ توجہ نہیں دے پاتے اور تمہاری چڑیل اماں سب کچھ ہضم کرنے کے چکر میں ہے۔ سوہن نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ تمہاری ستیلی ماں کے کمرے سے چوری کر کے لایا ہوں۔ ایک کاپی وہی رکھا آیا ہوں۔ میری جان، فکر مت کیا کرو، مجھے معلوم ہے تم ڈری ہوئی ہو، کہیں وہ تمہیں نہ نشانہ بنائے۔ اسے ڈرتے دیکھ کر وہ ہنسا۔ آج کے بعد اس گھر کی تم مالکن ہو، یہ سب تمہارا ہی ہے سوہن۔ سوہن نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے نم گال سے لگایا۔ مجھے کبھی اکیلا چھوڑ کر مت جانا، میں ٹوٹ جاؤں گی۔ میں نے کبھی کسی کو خود سے پیار کرتے نہیں دیکھا۔ تم واحد ہو جو مجھ سے پیار سے بات کرتے ہو۔ میرا کوئی ہمدرد، کوئی دوست نہیں۔ ارشمان نے سوہن کا چہرہ صاف کیا اور نرمی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رویا مت کرو، مجھے تم ایسی نہیں چاہیے۔ تمہیں بہت مضبوط اور پر اعتماد دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کل کیا کیا ہوا گھر میں؟ اور سوہن اسے سب کچھ بتانے لگی۔ وہ نہا کر نکلی تو گیلے بالوں کو کنگھی کرنے کے بعد یوں ہی کھلا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ اس نے رانیہ کا ہاتھ جلا کر جو حرکت کی تھی اس سے وہ دونوں اب اس کے قریب آنے سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ جہاں سے گزرتی رانیہ وہاں سے کھسک جاتی۔ رائما بیگم کو بخار نے اتنی ہمت نہیں دی تھی کہ وہ بستر سے نکل کر سوہن کی خبر لیتی۔ 2 دن سے کام کے بوجھ اور پریشانی سے بیمار پڑ گئی تھی۔ ایسے میں اسے اکیلا کھڑا دیکھ کر اروبا آنکھوں میں شرارے بھر کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سوہن نے اسے بڑی تنزیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے کوئی کام نہیں کہو گی؟ اس نے نفرت سے زمین پر تھوکا۔ تمہاری اوقات کل بھی یہی تھی اور آج بھی یہی ہے۔ تم یہ حرکت کر کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہو کہ تم ہمیں ڈرا لو گی اور ہم ڈر جائیں گی؟ ماما کو ٹھیک ہونے دو، تمہیں اچھی طرح سبق سکھا دیں گی اور تمہیں تمہاری اوقات بھی یاد دلا دیں گی۔ تم پاؤں کی جوتی تھی اور پاؤں کی جوتی ہی رہو گی۔ سوہن نے بے خوفی سے اسے دیکھتے ایک دم ہاتھ بڑھا کر اسے بالوں سے جکڑا اور ساتھ ہی اس کا بازو مروڑ کر اس کی پشت سے لگایا تو وہ چاہ کر بھی اس کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ سوہن نے اس کا چہرہ زمین پر اس جگہ رگڑا جہاں اس نے تھوکا تھا۔ تمہارا تھوکا ہوا تمہیں ہی چاٹنے پر مجبور کر دوں گی، مگر کیا ہے کہ میں تمہاری طرح اتنا نیچے نہیں گر سکتی۔ میرا ایک معیار ہے، اور اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی مجھے تکلیف پہنچانے کی یا میرے بارے میں سازش کرنے کی جرت کی تو میں تم سب کو گھر سے باہر نکال دوں گی، اور تم لوگ چاہ کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ گھر میرا تھا اور میرا ہی رہے گا۔ بہت برداشت کر لی میں نے تم لوگوں کی ناانصافیاں اور بدتمیزیاں۔ اب میں تم سب سے حساب لوں گی۔ تم لوگ مجھے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہو تو یہ بھی دماغ میں اچھے سے بٹھا لو کہ جب پاؤں کی جوتی سر پر پڑتی ہے تو بے بہا پڑتی ہے۔
نفرت سے پھنکارتے اس نے اروبا کو فرش پر دھکا دیا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ رائما بیگم کی بیماری کا اس نے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ 2 دن کے اندر اندر اس نے سارے کاروباری معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا اور اس کی دونوں سوتیلی بہنیں اس کی آنکھوں میں ناچتی وحشت کو دیکھ کر اس سے دور بھاگتی تھی۔ آج کل وہ ان دونوں کو بنا بات کے تھپڑوں سے سوٹ کر دیتی تھی تو کبھی ان کے بال نوچ رہی تھی۔ 2 دنوں میں اس نے ان دونوں کی اچھی خاصی حالت بگاڑ دی تھی۔ رانیہ کے بازوؤں اور چہرے پر ناخنوں سے اس قدر نشان تھے جیسے بچپن کا سارا غصہ ایک ہی بار میں نکل گیا ہو۔ وہ اب سوہن کے ارد گرد بھی نہیں بھٹکتی تھی۔ سارا دن گھر کے کاموں کے بعد وہ انہیں کچن میں کچھ نہ کچھ بنانے پر لگائے رکھتی۔ وہ شدید گرمی میں انہیں کچن کے کاموں میں لگائے رکھتی تھی۔ رائما بیگم کو بخار سے جب ہوش آیا تو انہوں نے سوہن کو مارنے کی کوشش کی تو اس نے سرعام ان کی چھوٹی بیٹی اروبا کو بری طرح بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا تو وہ آنکھیں پھاڑے ہکا بکا سی بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ان چند دنوں میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ڈری سہمی سوہن سے پوری جنگلی بلی بن گئی تھی؟ رائما بیگم نے الماری سے فائل نکال کر دیکھی۔ پیپر تو سبھی موجود تھے اور بالکل اسی حالت میں رکھے تھے جس حالت میں انہوں نے ان پیپرز کو چھپا کر رکھا تھا۔ ماما، اس لڑکی کا جلد سے جلد کچھ کرے، نہیں تو یہ ہم سب کو نوچ کھائے گی۔ میرا تو دل ہر آہٹ پر خوف کھائے رہتا ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھی ہیں بڑی بڑی، اور جب پوری آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے تو لگتا ہے کہ مجھے تو سالم ہی نکل جائے گی۔ مجھے لگتا ہے اس میں کوئی جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے، ورنہ یہ تو نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ رائما بیگم بیٹی کو سہمتے دیکھ کر بے بسی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ سوہن کو قتل کر ڈالیں۔ تھوڑا انتظار کرو بس، مجھے جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی شہ پر اتنی جرأت کر بیٹھی ہے، ورنہ سوہن مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں رائما بیگم ہوں۔ میں نے اسے ساری زندگی جوتے کی نوک پر رکھا ہے اور اس کا دماغ ٹھکانے پر لانا میں اچھے سے جانتی ہوں۔ رائما بیگم کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ آج بھی اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ اس کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ وہ شخص اسے زندگی کی نئی راہوں پر لا کر اس سے کنارہ کش کیوں ہو رہا تھا آخر؟ وہ جانتا تھا کہ سوہن کے پاس اس کے سوا کوئی ہمدرد، کوئی مسیحا نہیں، اور وہ اسے زندگی کے کالے گہرے خوفناک بھنور سے نکال کر روشنی میں لے آیا تھا۔ اسے جینے کا صحیح مطلب، صحیح مقصد اب جا کے سمجھ میں آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سوہن اپنی طاقت خود بنے، اور اس نے کر دکھایا تھا۔ جتنا وہ اس بات کو مشکل سمجھتی تھی اس کے لیے اتنا ہی آسان ثابت ہوا تھا۔ وہ صحیح کہتا تھا، سوہن ایک دفعہ کر کے دیکھو، اور اس نے آج کر دکھایا تھا۔ آج وہ بے خوف و خطر سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے حق سے اپنے گھر میں رہ رہی تھی۔ مگر جس شخص نے اسے یہ روشن راہیں دکھائی تھی وہ خود کہاں تھا؟ اس انتظار کی سولی پر لٹکا کر وہ شاید اس کے مچلتے جذبات کی حدت کو ماپنا چاہتا تھا۔ وہ تو اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے اس نقاب پوش کا کبھی چہرہ دیکھا تھا۔ بس وہ اسے اس کی نیلی آنکھوں سے پہچانتی تھی۔ اس کی نیلی بڑی بڑی لمبی خمدار پلکوں والی آنکھیں اتنی سحر انگیز، اتنی دلکشی سموئے ہوئے تھی کہ وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پاتی تھی۔ اس شخص کی غیر موجودگی نے اس کے اندیکھے جذبات کو ہوا دی تھی۔ وہ اپنے دل کی بدلتی حالت سے واقف ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اسے اس نوجوان نقاب پوش سے محبت ہو رہی ہے، اور وہ اپنے دل کی دنیا کو اس کی محبت سے آباد کرنا چاہتی تھی۔ اس کی قربتیں اس کے لیے محال ہونے لگی تھی۔ اسے یاد کرتے کرتے وہ وہیں جائے نماز پر سو گئی تھی۔ بنا آواز کیے، بالکل دبے پاؤں، وہ اس کے کمرے میں آج پھر آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سوہن اسے نہ دیکھے، اور تبھی وہ اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے جائے نماز پر سو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ وہ نیند میں تھوڑا سا کسمس آئی اور اس نے اس کا بازو تکیہ سمجھ کر باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ سوہن کی اس حرکت نے ارشمان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ نیند میں بھی ارشمان کو کاپی کر رہی تھی۔ وہ اکثر سوہن کے بیڈ پر اس کے تکیے کو باتوں کے دوران یا تو گود میں بھر لیا کرتا تھا یا بازوؤں میں۔ اس کی آنکھیں جذبات کی لو سے جیسے سرخ پڑ گئی تھی اور چہرہ دہک اٹھا تھا۔ سوہن کا چہرہ اس کے بازو کے گھنے بالوں پر چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس سے آزادی پالے، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ تبھی وہ خاموش بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ اسے دیکھا جاتا۔ نظروں کی پیاس تھی کہ بجھتی نہیں تھی۔ وہ جیسا سوہن کو بنانا چاہتا تھا وہ ویسی ہی بنتی جا رہی تھی۔ وہ اسے ہر طرح کی محرومی سے بچا لینا چاہتا تھا۔
اس نے آہستگی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالا اور جھک کر نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ٹیبل پر پڑے کلاک میں تہجد کے ٹائم کا الارم سیٹ کرتے وہ جس خاموشی سے آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ جنید ملک صاحب چھٹیوں پر گھر آئے تو رائمہ بیگم نے سکون کا سانس لیا۔ ان دونوں بہنوں اور رائمہ بیگم نے اس کی بدتمیزی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا اور وہ خاموش بیٹھی سب سنتی رہی۔ سوہن کی ذات میں اتنا بڑا چینج دیکھ کر جنید ملک کے دل کو انجانی سی خوشی نے کھیل لیا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اس سے وہ بہت خوش تھے۔ رائمہ بیگم کی دھمکی کی وجہ سے وہ زندگی بھر سوہن کے حق کے لیے نہیں لڑ سکے تھے۔ اس کا باپ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اپنا کوئی فرض نہیں نبھایا تھا۔ تم سب لوگ میری بیٹی سے تنگ ہو تو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ سوہن کے لیے اچھے اچھے گھرانوں کے رشتے آئے ہیں، میں جلد ہی اس کی شادی کر دوں گا۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ اٹھ کر چلے گئے، جبکہ رائمہ ساکت وجود لیے وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ اس نے دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائے اس شخص کی سلامتی اور اس کی محبت کو پانے کی دعا کی، جس شخص کو جانتی تک نہیں تھی، نہ تو اس کا نام اور نہ ہی اس کا چہرہ۔ اس کا دل خوش ہوتے ہوئے بھی خوش نہیں تھا۔ اس کی زندگی کو آسان بنا کر اسے دل کے ہاتھوں مجبور کر کے وہ اسے نہ جانے کیوں سزا دے رہا تھا۔ وہ ہر دعا میں اس کے لیے روتی تڑپتی، مگر اسے نہ آنا تھا اور نہ ہی آیا، اور وہ اس کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ ایک ایسا ہی روشن دن تھا جب وہ اپنی نیند پوری کر کے باہر آئی اور جنید صاحب نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، جبکہ عروبہ اور رانیہ نے نفرت سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے خاموش تھے۔ انہیں ہر حال میں صرف سوہن کا تحفظ چاہیے تھا۔ بیٹا، تم نے زندگی میں بہت کچھ سہا ہے اور میں نے کبھی اپنے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، حالانکہ یہ سب کچھ تمہاری ماں کا تھا۔ تمہیں نہ اچھا کھانے کو دیا نہ پہننے کو۔ میں تمہارے لیے زندگی میں کچھ نہیں کر سکا، مگر اب میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ ان کی سوئی ہوئی محبت بیٹی کے لیے جاگتے دیکھ کر رائمہ بیگم بل کھا کر رہ گئی، مگر بے بس تھی۔ جنید کے ڈر سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ سوہن کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی۔ جس پیار کو وہ زندگی بھر ترستی رہی وہ ملا بھی تو کب، جب وہ اسے شادی کر کے رخصت کر دینا چاہتے تھے۔ جاتے ہوئے بھی وہ اس قدر شدت سے روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ جنید ملک نے اپنی اس صابر بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چومے۔ اپنی محبت کو دل میں چھپائے وہ سجنبی نقاب پوش کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر اسے نہ آنا تھا نہ ہی آیا۔ اس نے خاموشی سے باپ کے حکم پر سر جھکا دیا تھا۔ مشہور ایڈوکیٹ ارشمان لشاری جو اپنے کیریئر کا ایک کیس بھی نہیں ہارا تھا، اس کی وجاہت اور شاندار پرسنالٹی دیکھ کر رائمہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ وہ اسے پہچان چکی تھی۔ حالات مختلف ہوتے تو وہ کبھی سوہن کی شادی نہ ہونے دیتی، مگر اب ان کا مقصد بس اسے گھر سے دفع کرنا تھا۔ اتنا اچھا رشتہ سوہن کے لیے آیا تھا، وہ لڑکا بھی ایسا کہ نظر بھر کر دیکھنے سے بھی ڈر لگے کہ کہیں اسے بری نظر ہی نہ لگ جائے۔ انہوں نے جنید صاحب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ سب لحاظ بالائے طاق رکھ کر انہوں نے رانیہ کے لیے اس رشتے پر سوچنے کے لیے ٹائم مانگا، مگر مسز لاشاری نے بھی سب کے سامنے سوہن کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا کہ میرے گھر کی بہو تو یہی لڑکی بنے گی۔ جنید صاحب نے رائمہ بیگم کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے سوہن کے لیے اس رشتے کو ہاں کر دی تھی۔ بے تاثر چہرہ لیے وہ دیکھتی رہ گئی۔ رات ہوتے ہی جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آئی اس کا ضبط جواب دے گیا۔ بیڈ پر اوندھے منہ گر کر وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی تمام دعائیں، تمام ریاضت رائگاں گئی تھی۔ اس شخص کو دعاؤں میں مانگ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ ہر صورت اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہوگا، مگر وہ تو اسے دیکھنے تک نہ آیا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ بار بار کھڑکی کھول کر وہ باہر اندھیرے میں جھانکتی، کہیں کوئی آہٹ، کوئی خوشبو اسے اس کے آنے کا بتا دے، مگر سب کچھ جیسے ساکت تھا۔ اس نے وہ تمام تحفے پہنے جو وہ اسے لا لا کر دیتا تھا۔ جیسے جیسے وہ پہنتی اس کے آنسو اس کا چہرہ بھگوتے جا رہے تھے۔ شدت سے روتے ہوئے اس نے اس شخص کی یادوں سے الجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کی تمام یادوں کو مٹا دینا چاہتی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے وہ تمام تحفے اتار کر احتیاط سے جیولری باکس میں رکھے۔ گھٹنوں میں سر دیے نہ جانے وہ کتنی دیر تک اسے یاد کرتے روتی رہی۔ باہر پھیلے سناٹے سے زیادہ سناٹا اب اس کے اندر پھیل رہا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کا پور پور ارشمان لاشاری کے لیے سجایا گیا تھا۔ اس کا ملکوتی حسن سج سور کر ایسا قیامت خیز ہو گیا تھا کہ جو بھی دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔
زندگی بھر اپنی بہنوں کی اترن پہننے والی سوہن کا یہ روپ سب کو حیران کر رہا تھا۔ بلا شبہ اس کی اور ارشمان کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی، مگر اس دل کا کیا کرتی جو اس اجنبی نقابپوش کے لیے دھڑک رہا تھا۔ نکاح کی کچھ دیر بعد ہی رخصتی کا شور اٹھا تو وہ اپنے دل کے درد کو اندر دباتی، اس کی یاد کو ہمیشہ کے لیے سینے میں دفن کرتی، ارشمان کے ساتھ اس کے محل نما گھر میں آ گئی تھی۔ وہ دلہن بنے بیٹھی تھی۔ کافی دیر انتظار کے بعد بھی ارشمان نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تو وہ گھونگھٹ اٹھاتی بیڈ سے اتر آئی۔ ڈریسنگ کے خوبصورت آئینے میں اپنا عکس دیکھتے وہ خود بھی مبہوت رہ گئی۔ اتنا حسن، اتنی معصومیت، اتنی نزاکت اس میں کہاں سے آئی تھی؟ یہ سب سوچنا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس کی سوچ عام لڑکیوں کی طرح تھی۔ مگر آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا، اور وہ اپنے دل کی اداسی کو چھپاتی مسکرانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تبھی کھڑکی سے کوئی کود کر اندر آیا تو اس نے چیخنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، اس شخص نے اسے دیوار سے لگا کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ سوہن آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسے اپنا بنا کر تنہا چھوڑ گیا تھا، اور آج پھر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ شخص اسے بڑی جانچتی اور مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے دن کی دوری نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا، مگر سوہن کو سسکتے دیکھ کر وہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ سوہن نے دونوں ہاتھوں کے مکے بنا کر اس کے سینے پر خوب برسائے۔ جب تھک گئی تو اسے دھکا دیتی دیوار کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ تم پھر سے کیوں آئے ہو میری زندگی میں؟ تم نے میری زندگی کا اچھا خاصا تماشا بنا دیا ہے۔ جب تمہیں پتا تھا کہ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکی کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ وہ چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ اسے گریبان سے جھنجھوڑ کر اپنے گزرے دنوں کی اذیتوں کا حساب مانگ رہی تھی۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے نرمی سے سوہن کے آنسو صاف کیے اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ سوہن نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ جاؤ، اب کبھی واپس مت آنا، میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اس کا رونا تڑپنا ارشمان سے دیکھا نہ گیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ ماس اس کے قدموں میں رکھا تو وہ ساکت سی بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ، مطلب تم تھے وہ نقاب پوش؟ وہ حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی۔ ارشمان نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا اور پھر کھینچ کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ جس دن مال میں تم بے ہوش ہو گئی تھی، میں ہی تمہیں مال سے لے کر آیا تھا۔ تمہاری ستیلی ماں کو بہت ڈرایا میں نے، تبھی تو کسی نے کچھ نہیں کہا تمہیں۔ سوہن کی آنکھیں تو بس اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر پل، ہر دعا میں جس شخص کو شدت سے اس نے مانگا تھا وہ اس پر حق رکھتا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں سوہن۔ تمہیں دیکھتے ہی میرے دل نے مجھ سے بغاوت کر لی کہ چاہیے تو بس یہی لڑکی، اور میں تمہیں یوں گھٹ گھٹ کر جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں چاہتا تو تمہیں بہت آرام سے اس گھر سے لے کر اپنی دنیا میں آ جاتا، مگر میں چاہتا تھا تم اپنے بل بوتے پر عزت سے سر اٹھا کر جیے، اور دیکھو تم میری باہوں میں ہو اور میں اپنی محبت کو محسوس کر سکتا ہوں۔ سوہن کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیتے وہ اسے اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا، جبکہ وہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اپنے مجازی خدا کے لیے محبت ہی نہیں، احترام بھی تھا، جس نے اسے زندگی جینے کا ہنر سکھایا تھا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ محبت نہ کرتی تو شاید میں مر جاتی۔ ارشمان نے بے اختیار اس کے گرد حصار تنگ کیا۔ ایسے کیسے مرنے دیتا؟ میں زندگی جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ سوہن۔ سوہن نے پرسکون ہو کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ ایک آسودہ سی مسکان ان دونوں کے لبوں پر تھی۔